السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمیں دو کام کرنا ہے، اور وہ دو کام کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نمبر دو ہمیں استغفار کرنا ہے۔ اور یہ دو کام ہمیں کیوں کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی عبادت کا کام کرتا ہے تو شیطان اس مسلمان کی عبادتوں کو دو طرح سے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر ایک، وہ اس مسلمان کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے کہ یار تم تو بہت عبادت گزار ہو، تم نے تو رمضان کے 30 روزے رکھے، تم نے تو تراویحیں بھی پڑھی ہیں، تم نے تو اتنے قرآن کمپلیٹ کر لیے، تم تو یار بہت پہنچے ہوئے ہو گئے، تم نے تو بہت عبادت کی ہے اس رمضان کو، تم تو یہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب سے بہت اچھے ہو، تم بتاؤ یہ کتنے خراب ہیں، تم ان سب سے بہت اچھے ہو۔ تو وہ دل میں تکبر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی کسی ایمان والے کے دل میں تکبر آتا ہے تو ساری عبادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نمبر دو، شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے۔ مایوسی کس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ یار کیا تمہارے روزے، تم نے تو روزے رکھے تم نے گانے سنے ہیں، مووی دیکھی ہیں، سیریل دیکھے ہیں، تم نے تو جو ہے وہ نمازیں بھی کیا نمازیں پڑھی ہیں، تم نے تو اتنی جلدی نمازیں پڑھی، نمازیں کیا تھیں، وہ تو ٹکریں مارتے تھے تم، کیا تمہاری نمازیں تھیں، تم ادھر سے ادھر بازاروں میں کھو جاتے تھے، تمہارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، کیا تمہاری نمازیں، کیا تمہارا قرآن ہے، کیسی قرآن مجید کی تلاوت جلدی نہ کچھ پتہ ہے، پڑھنا تو ٹھیک سے آتا نہیں ہے۔ تو وہ مسلمان کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے، اور جب وہ مایوسی آ جاتی ہے تو مسلمان یہ سوچتا ہے یار کیا فائدہ، میری تو عبادتیں اس لائق ہی نہیں ہیں، بیکار عبادتیں، اب تو میں عبادت کروں گا ہی نہیں۔ تو وہ یہ دو طریقے ہیں جن دو طریقوں سے شیطان مسلمان کی عبادت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بھی عبادت کے بعد مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شیطان کا جو پہلا طریقہ ہوتا ہے عبادتوں کو خراب کرنے کا وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان کسی عبادت کے بعد استغفار کرتا ہے تو شیطان کا دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے عبادتوں کو خراب کرنے کا وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان کوئی بھی عبادت کرے تو دو کام ضرور کرے، ایک اللہ کا شکر ادا کرے، نمبر دو استغفار کرے۔ شکر ادا جب مسلمان کرتا ہے تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ سب کچھ، جتنی بھی تعریفیں ہیں سب تیرے لیے ہیں، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو نے مجھ جیسے فقیر گنہگار کو رمضان کا موقع عنایت فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھ جیسے حقیر فقیر کو، مجھ جیسے ناکارہ کو، سیاہکار کو تو نے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائی، یا اللہ میری پیشانی کو تو نے اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یہ سب تیرا ہی کرم ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں رمضان آیا پتہ ہی نہیں چلتا ان کو، نہ روزوں کا پتہ، نہ تراویح کا پتہ۔ اے اللہ سب کچھ تیری توفیق سے ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، سب کچھ تیری توفیق سے ہے۔ تو جب مسلمان کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان میں یہ ساری عبادت کرنے کے کام عطا فرمائے، اے اللہ تیرا شکر و احسان ہے، سب کچھ تیری عنایت ہے، سب کچھ تیری توفیق ہے، تو شیطان کی پہلی چال ناکام ہو جاتی ہے۔ پھر جب مسلمان استغفار کرتا ہے کہ اللہ میری عبادتیں جتنی بھی میں نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، اللہ اس رمضان کی عبادتوں میں یقیناً کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، جیسے نمازوں کا حق تھا ویسے میں نمازیں نہیں پڑھ سکا، جیسے روزے کا حق تھا ویسے میں روزہ نہیں رکھ سکا، اے اللہ جیسا قرآن کریم پڑھنے کا حق تھا ویسی میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکا، اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے قرآن مجید کی غلطیوں کو، روزے میں جو غلطیاں ہوئیں ان کو، رمضان کے مہینے میں جتنی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں میں کمیوں کوتاہیوں کو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، میں تو کمزور ہوں لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ اسی لیے میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو جب مسلمان اس طرح سے استغفار کرتا ہے کسی بھی عبادت کے بعد تو شیطان کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی عبادت کرو تو دو کام ضرور کر لو، ایک اللہ کا شکر، نمبر دو استغفار۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں تاکہ ہمیں یہ دو کام کیوں کرنا ہے اس کی وجہ، اسی لیے رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ تیرا شکر و احسان، اے اللہ تیرے ہی لیے سب کچھ ہے، تو ہی تعریف کا حقدار ہے، تو ہی تعریف کے لائق ہے، تو نے مجھ جیسے کمزور بندے کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور استغفار کریں کہ اللہ میری عبادتوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو
ہر مسلمان کو رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے یہ 2 کام ضرور کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں یہ 2 کام کیوں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہم نے باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔